السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وقال اللہ تبارک وتعالی إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى الذي يتزكى ماله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرغم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے اجمالی حالات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے. افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. سارے انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے. انبیاء کے بعد خیر الناس افضل الناس، سارے انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر سیدنا ابو بکر صدیق ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا اتنا اونچا مقام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کے 3 حالات ہیں. ایک، سیدنا ابو بکر صدیق بحیثیت عبد الکعبہ یا عبداللہ. دوسری حیثیت، سیدنا ابو بکر صدیق دامن نبوت سے وابستہ ہو چکنے کے بعد اور ہجرت سے پہلے. اور تیسرا حال، ہجرت کے بعد سے لے کر سیدنا ابو بکر صدیق پہلوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام کرنے تک، کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کے 3 دور ہیں. قرآن مقدس نے کئی مقامات پر سیدنا ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کیے ہیں. ہم مختصراً سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی کو سمجھیں. نام ان کا عبداللہ یا عبد الکعبہ، ایک نام جاہلیت کا
عبد الکعبہ. عام طور پر لوگ عرب میں بتوں کے نام سے نام رکھتے تھے. کوئی بہادر بنانا مقصود ہوتا تو بہادر باپ کا بیٹا عبد الشمس رکھتے تھے، یعنی سورج کا بیٹا. کوئی چٹان کا بیٹا اس طرح نام رکھتے تھے. دوسرا نام سیدنا ابوبکر صدیق کا عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے. والد کا نام عثمان ہے اور ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، مشہور ابو بکر ابن ابی قحافہ. تو ابو بکر بھی کنیت، ابو قحافہ بھی کنیت. کنیت کہا جاتا ہے اولاد میں آدمی اپنے نام کے آگے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نام جوڑ دے اور اس سے وہ مشہور ہو جائے تو اس کو کنیت کہتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، لیکن آپ کے بیٹے کا نام قاسم ہے اور آپ نے لکھ دیا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ. تو قاسم بیٹے کا نام ہے، اپنے نام سے پہلے جوڑ دیا اور کہہ دیا ابو القاسم محمد ابن عبداللہ. اس طرح امام بخاری کا نام محمد ابن اسماعیل ہے، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو کہہ دیتے ہیں ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل. تو بیٹے یا بیٹی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے اور وہ کنیت میں مشہور ہو جائے تو نام عبداللہ ہے، لیکن ابو بکر کنیت سے مشہور ہیں. باپ کا نام ابو قحافہ ہے، عثمان ہے، لیکن کنیت ابو قحافہ سے مشہور ہے. آج کوئی ابو بکر کے باپ کو عثمان سے نہیں جانتا، ابو بکر کو عبداللہ یا عبد الکعبہ سے نہیں جانتا. کنیت ہی اتنی مشہور ہو گئی جیسے امام اعظم ابو حنیفہ نام نعمان ہے، باپ کا نام ثابت ہے، لیکن اچھے خاصوں کو معلوم نہیں کہ ابو حنیفہ کا اوریجنل نام کیا ہے. ابو حنیفہ تو کنیت ہے، نام ان کا نعمان ہے تو کنیت سے مشہور ہو گئے. خیر، ابو بکر صدیق، ابو بکر ابن ابی قحافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 برس چھوٹے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں ابو بکر سے 2.5 برس بڑے ہیں. خاندان قریش سے ہیں. 8واں دادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا ایک ہے. زہرہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کلام اور ایک تیم. مرہ کے 2 بیٹے تھے، ایک کلام اور تیم. کلام کی نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیم کی نسل میں ابو بکر صدیق ہیں. اس نسبت سے 8ویں پشت میں سیدنا ابو بکر صدیق اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو جاتے ہیں. 8ویں پشت میں دونوں کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں. 3 بیٹیاں مشہور ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر جو عبداللہ ابن زبیر کی ماں ہیں، جن کا لقب ذات النطاقین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر میں توشہ تیار کیا تھا اور تھیلی باندھنے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں تو اسماء نے اپنے دوپٹہ نکالا اور اس میں سے چیری نکالی اور ابو بکر اپنا باپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توشے کو اپنے دوپٹے کے چیری نکال کر کے اس توشہ کا باندھا تھا منہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء ذات النطاقین، تیرے ایک دوپٹے پر اللہ تجھے جنت میں 2 دوپٹے عطا فرمائے گا. اس وقت لقب پڑ گیا اسماء ذات النطاقین. یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. عائشہ ام المومنین، امہات المومنین، نبی کے آدھے علم کی مالک، عفیفہ کائنات، صدیقہ بنت الصدیق کے نام سے یاد کی گئی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ کی 3 نمبر کی بیوی. خدیجۃ الکبریٰ 1 نمبر میں، زینب بنت جہش اور زینب بنت خزیمہ
زینب بنت خزیمہ دوسرے نمبر میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر میں، حفصہ چوتھے نمبر میں جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں۔ تیسری ایک بیٹی ام کلثوم تھی۔ جس وقت سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین کے 2.5 سال پورے ہوئے اور دنیا سے روانہ ہو کر سفر آخرت فرما کر پہلے نبوت کے اندر آرام فرمائے، تو اس وقت حضرت ام کلثوم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق کی رحلت کے وقت ام کلثوم اپنی ماں کے پیٹ میں تھی۔ تو 3 بیٹیاں ہو گئی، 3 بیٹے ہو گئے، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن اور ایک محمد، تینوں صحابی ہوئے۔ ان میں ایک بیٹے عبداللہ ہیں جو غزوہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہاں تیر لگا تھا، جس میں بعد میں عبداللہ کی شہادت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، لیکن شہادت کا سبب وہ غزوہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو تیر لگا تھا، وہی تیر بعد میں چل کر کے زخم نہ بڑھتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق کی دور خلافت میں ان کی شہادت ہوئی۔ دوسرے بیٹے عبد الرحمن ہیں اور تیسرے بیٹے محمد ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، بہت محبت تھی دونوں میں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ملک شام کا سفر جناب ابو طالب نے کرایا، آپ کے چچا ابو طالب نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر طائف میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت غلام کرائے پر بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگرانی کروائی۔ دوستی تھی، دوستی کا حق ادا کیا، حالانکہ ابھی آپ بحیثیت محمد الرسول اللہ نہیں ہیں، ابھی آپ بحیثیت محمد ابن عبداللہ ہے، لیکن دوستی تھی اور اپنے دوست کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ساتھ سفر ممکن نہیں تھا، لیکن حضرت بلال جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو کرایہ دے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چچا ابو طالب کے ملک سفر شام کے لیے بھیجا۔ تو اس وقت آپ کی نگرانی کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ساتھ میں بھیجا تھا، اور ایک خاص قسم کی روٹی جو گھی اور عرب کے دستور کے مطابق قیمتی بنائی جاتی ہے، وہ آپ کے ناشتے کا توسا بھی ساتھ میں بھیجا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق عرب میں بڑے دولت مند، بڑے تاجر، بڑے رئیس، بڑے ذی اثر، بڑے مالدار سمجھے جاتے تھے۔ دیت اور اس طرح کے مسائل میں، قتل خطا کے مسائل میں فیصلہ سیدنا ابوبکر صدیق کرتے تھے۔ پریشان حال لوگ، مصیبت زدہ لوگ اور مستحق ضرورت مند لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی سیدنا ابوبکر کا ہاتھ بہت اونچا تھا۔ جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان تو لے آئے، لیکن اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس علاوہ مال تجارت کے 40,000 درہم نقد سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس تھے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے ہدیہ کر دیا۔ ایک رئیس، ایک دولت مند، معاشرے میں ایک ذی اثر اور قریش میں سب سے معزز شمار کیا جانے والا، اور ان کی وجاہت کے چرچے، اختلافی مسائل میں فیصل اور بڑی ذی اثر، جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق سب سے پہلے ہلکا بگوش اسلام ہوئے۔ اب بعدوں نے لکھا خدیجہ پہلے اسلام لائی، علی پہلے اسلام لائے، زید ابن حارثہ پہلے اسلام لائے، تو تطبیق یہ ہو گئی آزاد مردوں میں ابوبکر پہلے اسلام لائے،
علی بچوں میں پہلے اسلام، خدیجہ عورتوں میں پہلی مسلمان، زید بن حارثہ غلاموں میں پہلے مسلمان. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب بات لکھی کہ ان چاروں میں اولیت حقیقیہ ابوبکر صدیق کو حاصل ہے، اور دو وجہ سے. ابوبکر صدیق کی اولیت حقیقیہ اس معنی کر کے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان جدید العہد بالاسلام نئے مسلمانوں کو اور اولین سابقین مسلمانوں پر جو حالات آئے، ان حالات میں ابوبکر صدیق ہر حال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہ ہے، اور ہر دکھ درد تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک رہا ہے. تو جو تکلیفیں آقا کو پہنچائی گئی وہ ابوبکر کو بھی پہنچائی گئی. ان تکالیف کے برداشت کرنے میں اولیت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے. اور پھر بعد میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے خلیفۃ المسلمین ہونے کی نسبت سے جو فرائض انجام دیے، اس اعتبار سے اولیت حقیقیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کو حاصل. جب آیت کریمہ نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر اللہ کا حکم ہے لوگوں میں اعلان کرنا ہے اسلام کی دعوت کا. سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا آقا آپ اعلان فرمائیں، لیکن یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کو اذیت اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. کم از کم مجھے ایک موقع دیجیے کہ جب یہ لوگ جمع ہو جائیں تو میں ان کے درمیان میں ایک خطبہ دوں. اگر کوئی تکلیف ان کو دینی ہے تو وہ مجھ پر تکلیف آئے اور آپ تکلیف سے محفوظ ہو جائیں. سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. یہ مکہ مکرمہ میں اسلام کے بعد حرم میں اللہ کے مبارک گھر میں پہلا زبردست انتہائی فصیح اور بلیغ خطبہ، چونکہ وہ فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے، خطبہ دیا جس میں اس بات توحید، اس بات رسالت اور ابطال شرک کو کفر کیا، جس کے نتیجے میں کفار کی دھجیاں اڑی. اور نتیجتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کے اس خطبے میں دعوت ایمان کا جو عجیب اسلوب پیش کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے. پھر حالات آئے. کیسے حالت؟ حضرت ابوبکر صدیق پریشان کیے گئے، یہاں تک کہ ان کی تکلیفوں کو نہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حبشہ چلے جائیں. اس وقت حبشہ کا بادشاہ اسحامہ تھا جو نصرانی تھا، سن ہجری 6 میں مسلمان ہوا، اور یہ پہلا وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جو بادشاہت کے باوجود عیسائیت کا بہت بڑا بادشاہ ہو کر جس نے اسلام قبول کیا ہو تو وہ اسحامہ ہے. اس وقت حبشہ کی طرف لوگ جاتے تھے اور بڑا امن اور چین سکون کا ماحول تھا، اور وہاں کوئی کسی کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی پردیسی مسافروں کی. سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کچھ امن و سلامتی حاصل ہو جائے، آپ کو کچھ سکون ہو جائے تو آپ چلے جائیں. سیدنا ابوبکر صدیق زمانہ جاہلیت میں عجیب قسم کے صفات کے مالک تھے. وہ جانے لگے یہاں 7 مسلمانوں کو آزاد کیا ہے غلامی سے. حضرت بلال ابوبکر کے مال سے غلامی سے آزاد ہوئی. حضرت زنیرہ اسلام کی مشہور صحابیہ شہیدہ خاتون ہے جن کو اسلام لانے کے نتیجے میں ابو جہل نے آنکھوں میں نیزہ مار کر کے آنکھیں باہر نکال دی تھی. یہ اسلام کے مشہور شہیدہ خاتون زنیرہ ہے جو کنیز تھی، ابوبکر کے مال سے غلامی سے آزاد کی گئی تھی. اس طرح نغدیہ بنت نغدیہ یہ بھی کنیز تھی، ام حبس کنیز تھی یعنی بانڈی، ابوبکر کے مال سے آزاد کی گئی. عامر ابن فہیرہ ابوبکر کے غلام ابوبکر کے مال سے آزاد کیے گئے. یہ 7 وہ خوش قسمت صحابیات ہیں جو ابتدائی اسلام میں سیدنا ابوبکر صدیق نے آزاد کیے. ان کے والد ابو قحافہ کہا کرتے تھے ابوبکر
تو غلام آزاد کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ضعفائے مسلمین میں سے ان کمزور، ان نہتے، ان پردیسیوں اور جن کی پشت مضبوط نہیں اور وہ خود بھی مضبوط نہیں، یہ ضعفا ہے، ان کے پیچھے کوئی پیٹھ نہیں، یہ خود صاحب مال نہیں. اگر تو کسی ایسے کو آزاد کرے جس کے پیچھے پیٹھ ہو، جو کچھ قدرت والا طاقتور ہو، جس کا خاندان معزز ذی اثر ہو، تو تیرے پر جب برا وقت آئے تو یہ تیری پیٹھ بن جائے. ایسوں کو آزاد کر، نہ کہ ضعفائے مسلمین کو. لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے ضعفائے مسلمین کو آزاد کیا. جب بہت پریشان کیے گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے. راستے میں ابن الدغنہ، یہ عرب کا بہت بڑا تاجر، دولت مند سردار تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کی ملاقات ہو گئی. کہا کیوں، کیا؟ تو کہا آپ کی قوم ہمیں پریشان کرتی ہے، اچھے لوگوں کو شہر میں رہنے نہیں دیتی. حالانکہ ابوبکر کون ہے؟ وہ ابن الدغنہ کے الفاظ میں یاد کیا گیا ہے. تو اب میں حبشہ جا رہا ہوں. ابن الدغنہ ایک بہت بڑا سردار تھا. اس نے کہا ابوبکر میرے حفظ و امان میں ہے، آپ کو عرب ترچھی نگاہ کرے اس پر بھی ابن الدغنہ کی جان حاضر ہے. آپ میرے عہد و پیمان میں واپس تشریف لے آئی. آپ جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے، آپ جیسا آدمی نہ نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ رشتہ ناتا جوڑنے کی محنت کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ غمزدہ انسانوں کے غم کو دور کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بیوہ، محتاج، یتیم، بے آسرا، بے سہارا انسانوں کا سہارا ہیں، اس لیے آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. آپ کے مال سے عرب کے محتاج اور ضعفاء کا زبردست فائدہ ہوا ہے. یہ برائی نہیں، وہ اخلاق اور وہ آداب تھے جو کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تھے. جس وقت سیدہ خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس آقا کو لے گئی تھی، اپنی زبان سے تسلی دی تھی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. خدا کی قسم، ایک عورت، ایک بیوی، ایک رفیق حیات، ایک جیون ساتھی اپنے شوہر کو کیا سنبھالتی ہے. یہ خوش قسمت عورت کا شیوا ہے، اس کی زندگی کا قیمتی زیور ہے. جب شوہر پر مصیبت آئے تو زبان سے تسلی دے. یہ نہیں کہ کینچی کی طرح ایسی زبان چلائے کہ بیچارہ حالات میں پریشان ہو کر آئے اور یہ جہنم بالائے جہنم ہو جائے اس کے لیے، بلکہ اپنی زبان سے تسلی دے. تسلی دے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ احدا، خدا کی قسم ہرگز اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. انک لتصل الرحم، آپ ناتا جوڑنے کی محنت کرتے ہیں. تحمل الکل، بوجھ میں مبتلا انسانوں کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں. کسی پر کوئی بھی بوجھ ہو، مالیات کا بوجھ ہو یا حقوق کا بوجھ ہو یا ذاتی حصی طور پر کوئی بوجھ ہو، اس کو دور کرتے ہیں. تقریب ضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں. تحمل الکل، تقریب ضیف، تعین علی نوائب الحق، انسانی شیطانی شرارتوں پر، آسمانی سلطانی آفتوں پر آپ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. تو اللہ آپ کو مدد کے موقع پر مدد نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. معلوم یہ ہوا یہ وہ اخلاق ہیں، یہ وہ عادات ہیں. اگر انسان اس کو اپنا لے، عین جس وقت اس کو مدد کی ضرورت ہو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. یہ ابو بکر کے بھی صفات تھے. لے آیا واپس اور کہا اے سرداران قریش، ابو بکر جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. خبردار، وہ میرے عہد و پیمان میں ہیں، ان کی طرف ترچھی نگاہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں. لیکن قربان جائیں ابو بکر کے ایمانی ولولے اور جوش پر. اللہ اکبر. اسی وقت کہہ دیا کہ میں کسی کافر اور ذمی کے عہد و پیمان میں آنا نہیں چاہتا، میں محمد الرسول اللہ کے عہد و پیمان میں رہوں گا. سب سے پہلے مکہ میں ابو بکر وہ صحابی رسول ہیں، اپنے گھر میں
जिन्होंने मस्जिद बनाई थी। ये इस्लाम की पहली मस्जिद थी। वहां कुरान पढ़ा करते थे। मुशरिकीन के मर्द, औरतें, बच्चे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की तिलावत कुरान से मौजूज होकर के इस्लाम की तरफ माइल हो जाते थे। तब मुशरिकीन मक्का ने कहा, अबू बकर घर के अंदर जाकर के कुरान पढ़ो, तुम्हारी तिलावत कुरान से हमारी औरतें और बच्चे फितने में पड़ते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का सबब बना, ये हिजरत करने पर मजबूर किए, लेकिन किसी के हिदो पैमान में नहीं आए। वापस इसी तरह दीन की दावत शुरू कर दी सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आज के बाद तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाना है, और हो सकता है अल्लाह मुझे करीब में हिजरत की इजाजत दे दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना फरमा दिया, आप मक्के ही में रहे मेरे साथ, हो सकता है अल्लाह पाक जब मुझे हिजरत का हुक्म दे दे आप मेरे साथ हिजरत कर जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, सन नबी 1 से 13 तक फिर हिजरत मशरू हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब आका की उम्र 22-25 साल की हुई, आपकी शादी सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुई। इसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सारी मेहनतें, वक्त, जान, माल सब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा। फिर जब सैयदा खदीजा का विसाल हुआ, खदीजा की उम्र 40 साल की, आका की उम्र 25 साल की, जब तक खदीजा हयात रही आपने दूसरा निकाह नहीं किया। जब खदीजा का विसाल हुआ, सारी औलाद, 4 बेटियां और 3 बेटे, और इब्राहिम को साथ जो है 3 बेटे, एक कौसिम, एक अब्दुल्ला, ये हजरत खदीजा से, ज़ैनब, रुकैया, उम कुलसूम, फातिमा, ये खदीजा से, मारिया किब्तिया से इब्राहिम, 3 बेटे 4 बेटियां, इनमें 2 बेटे और 4 बेटियां खदीजा ही के बतन से हुई। जब खदीजा का विसाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गम में रहते थे। वो रफीका हयात थी, वो जीवन साथी थी। हालात और परेशानियों में अल्लाह के नबी का दिलासा था, तसल्ली का सामान था। मक्की दौर में इंतहाई खतरनाक पुर आजमाई जमाने में साथ दिया था। अबू बकर सिद्दीक इस कायनात का वो हसीन सपूत है, खैरुन्नास, अफजलुन्नास बादल अंबिया। यूं ही नहीं कहा गया। बेटी की उम्र 6 साल की है। फरमाया अल्लाह के नबी, मेरी चहीती बेटी आयशा, इनके साथ आप निकाह फरमा लें, मैं अपनी बेटी आपके निकाह में देता हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी 6-7 साल की उम्र थी, आपके साथ निकाह में देने की बात अपनी तरफ से की। यही अबू बकर वो बाप हो सकता है कि अपने जिगर गोशे को अपने नबी के लिए कुर्बान कर देता है। ये एक वो सहाबी हैं जिनके उसूल और फुरू सब मुसलमान हैं। एक हाल नबी पर यह भी आया, ऐलान नबूवत के बाद हिजरत से पहले मुशरिकीन ने मक्का ने मशवरा किया, बनो हाशिम के लिए मक्का की जिंदगी तंग कर दी जाए और इनके साथ लेन देन सारी चीजें बंद, बाइकाट किया जाए। शआब अबी तालिब का 3 साल का इंतहाई खतरनाक बाइकाट, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का उसमें अजीब रोल, बहुत भारी कुर्बानी दी। जब आप शआब अबी तालिब की एक पहाड़ी में कैद कर दिए गए, इंसानी हुकूक से आपको रोक दिया गया, खाना पानी बंद कर दिया गया और दस्तावेज लिख करके काबे में लटका दिया गया, और वो 3 साल इंतहाई शआब अबी तालिब के मजलूमाना जिंदगी और इंतहाई तकलीफ वाली जिंदगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जंगली दरख्तों के पत्ते चबा करके हम जिंदगी गुजारा करते थे और अपनी भूख और प्यास मिटाया करते थे। इन हालात में जिन अकाबिरीन ने सहाबा में से अल्लाह के नबी का साथ दिया, वो अबू बकर हैं, वो बिलाल हैं, वो खब्बाब है, वो सुहैब है, वो सलमान है, वो अम्मार है, वो अम्मार के बाप यासिर हैं, वो अम्मार की मां सुमैया हैं। इन जदीदुल अहद बिल इस्लाम
اور ان قدماء مسلمین نے ہجرت سے پہلے جو زبردست ساتھ دیا ہے، یہ متبرک جماعت ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہ. یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا بچپن میں اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد سے لے کر مدینہ منورہ ہجرت کر جانے تک کے مختصر سے حالات ہیں. پھر وہ دن سیدنا ابوبکر صدیق پر آئے. 40,000 درہم نقد جو رکھتا ہو، آج کے کئی ارب خرب کی قیمت کا یہ روپیہ ہوتا ہے، اور تجارت کا مال الگ. جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور زندگی میں پھر وہ حالات آئے ہیں، زندگی میں پھر وہ حالات آئے ہیں. اللہ کے نبی کی معیت اور صحبت میں ایک چادر ہوتی تھی جو اوپر سے ڈال دیتے تھے، اور ازار بھی نہیں ہوتی تھی، قمیض بھی نہیں ہوتا تھا، اور ایک چادر ڈال دیتے تھے اوپر سے، اور یہاں بٹن کی جگہ اس کو باندھنے کے لیے وہ ببول کے درخت کے جو کانٹا ہوتا ہے اس کو یہاں بٹن کی جگہ دبا دیا کرتے تھے. لیکن اپنی مرضی محمد الرسول اللہ کے قربان کی. بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق کے جو فضائل ظاہر ہوئے، وہ ہجرت کے بعد کے حالات میں قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اے لوگو تم نبی کی مدد نہ کرو فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کر چکا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں کا دوسرا ابوبکر صدیق مراد ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکی، اپنے مال سے اسلام کی مسلمانوں کی زبردست نصرت اور مدد فرمائی. ان صحابہ کرام کی شان میں ادنا سی گستاخی یہ پورے دین کے ڈھانچے کو گرا دینے کے برابر ہے. کسی ایک صحابی کی شان میں ادنا سی حرکت زبان سے، اپنے فعل سے، اپنے اشارے سے پورے دین کے ڈھانچے کو برباد کر دینے کے برابر ہیں. یہ سب جنتی ہیں، یہ سب ناجی ہیں، نجات پانے والے. ان میں ابوبکر صدیق کل انبیاء اور رسولوں کے بعد خیر الناس افضل الناس ہیں. اخیر میں پہلے نبوت میں آقا کے بعد 2 سال 3 مہینے 11 دن باقاعدہ حیات رہے. یہ اللہ کے نبی کا اللہ کی زمین پر پہلا خلیفہ رہا، اور جن کو اللہ کے نبی کا خلیفہ کہا گیا. اگر مان لو ان 4 خلفائے راشدین میں سے کوئی ایک بھی عہدۂ خلافت پر گامزن نہ ہوتا، ان کے علاوہ کوئی اور خلیفہ ہوتا، تب بھی ابوبکر صدیق خلافت کی وجہ سے نہیں، بلکہ منشاء نبوت اور جو فضائل قرآن اور سنت نے ان کے بیان کیے ہیں وہ خلافت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان قربانیوں کی وجہ سے. اور ان فضائل کو جو قرآن نے بیان کیا ہے خلافت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے مخصوص فضائل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت نصیب فرماوے، عظمت نصیب فرماوے، اور ان کا اتباع اور اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ایک مدرسہ ہے یہاں دارالعلوم نعمانیہ کشن گنج سے، جہاں 450 طلبہ ہیں، 65 لاکھ کا خرچ ہے. حضرت شیخ حنیف صاحب لوہار بھی ان کے سرپرست ہیں. زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون فرماتے جائیں. جامنتی کے ایک بھائی ہیں، ان کے پیر میں سریے ہیں اور نکالنے کا دوا علاج کا خرچہ ہے، اس میں بھی مدد فرماتے جائیں. کچھ پریشان حال عورتیں ہیں، ان کو صدقہ کے ذریعے سے للہ صدقہ کے ذریعے سے تعاون کرتے جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا